اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ درود پڑھیں آل محمد کی عظمت پر۔ خالق کریم، خالق دو جہاں اپنے اس پاکیزہ کلام میں لوگوں کو قرآن حکیم جیسی کتاب، ایسی لا ریب کتاب کہ جس کی ضمانت وہ خود دیتا ہے کلام کو نازل کرنے والا کہ لا ریب فی، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے بارے میں اپنی مخلوق کو فکر کی دعوت دیتا ہے، اس میں جو ہدایات ہیں انسانوں کے لیے ان پر غور کرنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ایک مقام پر خالق ارشاد فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ۔ ہم آج معاشرے کا لوگوں کا شکوہ کرتے ہیں کہ لوگوں نے علماء کی باتوں کو سننا چھوڑ دیا ہے۔ یہ علماء کی بات نہیں ہے، ائمہ کی بات نہیں ہے، انبیاء کی بات نہیں ہے، خود خالق بھی اپنی مخلوق کا شکوہ کرتا ہے کہ جیسے میری قدر کرنی چاہیے تھی انہوں نے قدر کی نہیں ہے۔ وہ جو سب کا خالق ہے، سب سے غنی ہے، جو غنی مطلق ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ جیسے ان انسانوں نے میری معرفت حاصل کرنا تھی، جیسے میری تابعداری کرنا تھی انہوں نے کی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ وہ خالق ارشاد فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے جی؟ ام علی قلوبہم اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں، قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، یعنی خالق شکوہ کرتا ہے۔ دیکھیں ہمارے بچوں کو سکول میں بھیجتے ہیں، بڑے ہم اس معاملے میں عقل مند ہیں، بڑے دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں جن کے بچے سکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ میں نے بچہ داخل کروانا ہے فلاں سکول میں، آپ کا بچہ کیسے وہاں پر پڑھ رہا ہے؟ ایک بچہ اگر سکول میں داخل کروانا ہے اس کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بچہ سکول میں پڑھانا ہے جہاں پر انگلش اچھی آتی ہو، میتھ کا سبجیکٹ ایسے ہو، سائنس سبجیکٹ ایسے پڑھاتے ہوں، پڑھانے والے اچھے ہوں، ماحول اچھا ہو، سب کچھ دیکھتے ہیں۔ نہیں دیکھتے تو کبھی یہ نہیں دیکھا کہ وہاں پر علوم اہل بیت بھی پڑھائے جاتے ہیں یا نہیں پڑھائے جاتے۔ میرے دوستو، یہ ایک بہت ہمارا المیہ ہے، میں اپنی قوم کی بات کرتا ہوں، ہمارا المیہ ہے، ہم اپنے بچوں کو اب ذرا دیکھیں نا، ضیاء الحق دور میں ایک تحقیق پیش ہوئی تھی
کہ پاکستان کی آبادی کے مطابق، جتنی پاکستان کی آبادی اس کے مطابق ڈاکٹر ہمارے پاس بہت کم ہیں. سمجھ آ رہی؟ ڈاکٹر ہمارے پاس بہت کم ہے. پاکستان کی آبادی زیادہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر کسی ڈاکٹر کا کلینک ہوتا ہے تو وہاں پر کتنا رش ہوتا ہے اور کتنا کسی مریض کو انتظار کرنا پڑتا ہے. جی تحقیق ہوئی اور اندازہ لگایا گیا کہ کم سے کم 25-30 افراد پر ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے. جی سمجھ آ رہی؟ تو میں کہتا ہوں اگر ایک 25 یا 30 افراد میں سے ایک آدمی کو ڈاکٹر ہونا چاہیے جو ان کے جسم کا معالج ہو، تو میں کہتا ہوں کہ کیا 20-25 چھوڑ کر 50 آدمیوں پر بھی کسی مبلغ کی ضرورت نہیں ہے جو بچوں کو قرآن پڑھائے اور قرآن کی تعلیم دے؟ یعنی کتنے افسوس کی بات ہے. ہمیں میں دنیاوی اس کی جو اسکولوں میں تعلیم ہوتی ہے اس کی نفی نہیں کر رہا، الحمدللہ میں اس چیز کو سمجھتا ہوں. ایک اچھا ڈاکٹر ہو تو وہ بھی آل محمد کے دروازے سے تعلیم حاصل کیا ہوا ہو. کوئی اچھا انجینئر ہے تو اس کو بھی اسی دروازے کا ہونا چاہیے. میں اس کی نفی نہیں کر رہا، لیکن میں کہتا ہوں میں پچھلے دنوں وہ جو پاپ فرانسس اور آیت اللہ سیستانی کے درمیان ملاقات ہوئی اس کے اوپر تبصرے میں پڑھ رہا تھا. لوگوں نے مختلف دنیا کے ممالک نے تبصرے کیے ہیں، سکالر لوگوں نے تبصرے کیے ہیں. تو ان میں سے ایک کسی نے خوبصورت تبصرہ کیا کہ آیت اللہ سیستانی سے کسی نے پوچھا تھا، پاکستانی آدمی نے، کہ ہمیں کوئی آپ وصیت کیجئے پاکستان کے ماحول کے مطابق. تو آیت اللہ سیستانی نے فرمایا کہ سب سے پاکستان میں اچھا ڈاکٹر بھی شیعہ ہونا چاہیے، سب سے بڑا انجینئر بھی شیعہ ہونا چاہیے، سب سے بڑا عالم بھی شیعہ ہونا چاہیے. اچھا ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تاریخ کی مختلف لوگوں کی قصے کہانیاں، آج کل ہمارے سٹیج کو بدنام کرنے کے لیے ایسے لوگ وہ بڑے اوٹ پٹانگ قصے کہانیاں سناتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ بھی بہت کوئی بڑا عالم ہے جی، اس کو بڑی بڑی باتیں آتی ہیں. جی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اصول کافی میں ایک حدیث ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مسجد الحرام میں تشریف لے آئے تو دیکھا ایک آدمی درمیان میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے لوگ ارد گرد گھیرا ڈال کر بیٹھے ہیں اور وہ لوگوں کو گزشتہ لوگوں کے واقعات سنا رہا ہے، قصے کہانیاں سنا رہا ہے. حضرت نے جب دیکھا تو حضرت نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، فرمایا لوگوں نے کہا کہ ھذا العلامہ، یہ بہت بڑا علامہ ہے اور یہ ہمیں گزشتگان کے واقعات سناتا ہے، تاریخ اس کو بہت زیادہ آتی ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ علم ہے نہ کوئی اس کے سیکھنے والے کو فائدہ ہے نہ اس کے سکھانے والے کو فائدہ ہے. نہ آپ جو سن رہے ہیں نہ آپ کو کوئی اس کا فائدہ ہے. پوچھا گیا آپ اللہ کے رسول بتائیں کہ علم کس چیز کا نام ہے؟ حضرت فرماتے ہیں علم نام ہے حلال اور حرام کی تعلیم حاصل کرنے کا. یہ علامہ ہوتا ہے جو حلال اور حرام کی تعلیم حاصل کرتا ہے. تو میں کہتا ہوں آپ اچھے ڈاکٹر بنیے گا، آپ کا بچہ کسی ایسی پوسٹ پر پہنچ جائے جو الحمدللہ ایک بہت بڑا ماہر ڈاکٹر بھی ہو، انجینئر بھی ہو، سب کچھ ہو. صلوات پڑھیں آل محمد کی عظمت پر. لیکن میں کہتا ہوں کہ جہاں پر بھی وہ پہنچے، جس مقام پر بھی وہ جائے، جتنی بڑی کرسی پر وہ پہنچ جائے، اس کو کم سے کم
قرآن حکیم، نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ کی بنیادی تعلیم حاصل ہونے چاہیے، تاکہ اگر اس سے مذہب اسلام کے بارے میں پوچھے کوئی، مذہب اہل بیت کے بارے میں اس کو پوچھے، تو اس کو کم سے کم اتنا علم ہو۔ اور وہ جو تبصرے میں نے پڑھے ہیں ان میں کسی آدمی نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا، اس نے کہا کہ بہت سارے لوگ تشیع کے نام سے بڑی بڑی پوسٹوں پر فائز ہوئے، لیکن ان کے دل میں تشیع نہیں تھا، جس کی وجہ سے تشیع ترقی نہ کر سکا۔ انہوں نے تشیع کو استعمال کیا اپنی سیاست چمکانے کے لیے، اپنے ووٹ حاصل کرنے کے لیے، اپنا عہدہ حاصل کرنے کے لیے تشیع کا نام استعمال کیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ آنے والے وقت میں وہی تشیع کے لیے ایک داغ ثابت ہوئے۔ اس لیے یہ جو کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے نہج البلاغہ کی تعلیمات، یہ صرف نہج البلاغہ نہیں ہے، یہ بلکہ قرآن کریم کی تعلیمات بھی ہیں۔ اور میں ابھی ایک دوست کو بتا رہا تھا کہ بالکل ایک بزرگ عالم دین کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے قرآن کریم کو پڑھے، قرآن کریم ایک معجزہ خالدہ ہے جو قیامت تک رہنے والی کتاب ہے، جس کی تعلیمات قیامت تک انشاءاللہ مفید ہیں۔ جیسے قرآن کریم کو پڑھیں، ہر دور کا آدمی یوں سمجھتا ہے کہ شاید یہ آج کے دور کو دیکھ کر قرآن کریم نازل کیا گیا ہے۔ اور میں کہتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے، اور جو میرے مولا کا کلام ہے، اگر اس میں بھی غور کیا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ میرے مولا نے خطبے بھی آج کے دور کو دیکھ کر ہی دیے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان عظیم نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔